الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر آج 21 سے جو ہے 1 سے 3 تک یہ پڑھیں گے، 1 سے لے کر 3 تک۔ پہلے تو گزر گئی نا سورہ انبیاء کی، پہلے سورہ طٰہٰ ہم پڑھ رہے تھے، اب سورہ انبیاء شروع ہو رہی ہے، آیت نمبر 1 سے 3 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اقترب للناس بہت ہی قریب آ گیا ہے لوگوں کے ان کا حساب سے مراد یعنی قیامت ان کے قریب آ گئی ہے۔ وهم فی غفلۃ، اور وہ سب کے سب جو ہے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، معرضون منہ پھیرنے والے ہیں، یعنی کہ یہ بہت ہی قریب آ گئی ہے، لوگوں کا حساب نزدیک آ گیا ہے، حالانکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ ما یاتیہم نہیں آئی ان کے پاس، من ذکر کوئی نصیحت، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ان کے پاس کلام ان کے رب کی طرف سے، محدث نیا کوئی نہیں سنا، الا استمعوہ وہم یلعبون، اور اگر کوئی نصیحت آتی بھی ہے تو وہ اسے سنتے ہیں کھیلتے ہوئے، یلعبون کھیل کود میں، یعنی کہ کوئی توجہ سے نہیں سنتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ان کو نصیحت آتی ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، حالانکہ ان کے دل کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں، واسروا النجویٰ، اور ان کے دل سرگوشی میں رازداری کر رہے ہیں، الذین وہ ان لوگوں نے ظالموا ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر۔ حل ھذا الا بشر مثلکم، کہتے ہیں کہ کیا نہیں ہے کہ سراسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یہ الا بشر انسان ہے، مثلکم تمہاری طرح، یہ ہماری طرح ایک انسان ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں۔ افتاتون، کیا تم ملنے آتے ہو، سحرا وانتم تبصرون، کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہیں کہ آپ ملنے جاتے ہیں ایک جادوگر کو حالانکہ تم سب کچھ سمجھتے دیکھتے بھی ہو۔ تو اس آیت، ان 3 آیتوں کے اندر جو ہے، ایک تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا حساب قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ جب آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کیا جاتا تو آپ فرماتے کہ قیامت قریب ہے۔ اب اس قریب سے کیا مراد ہے، کب آنے والی ہے، یہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو قیامت جو ہے قریب ہے، جس وقت فرض کرو ایک بندے کو موت آ جاتی ہے اس کے لیے تو سمجھو قیامت آ ہی گئی ہے۔ کہ آپ نے فرمایا کہ قبر جو ہے وہ آخرت کی گھڑیوں میں سے پہلی گھڑی ہے، پہلی منزل ہے قبر جو ہے۔ تو یہ جس بندے کو موت آ گئی تو اس کا تو حساب و کتاب کام شروع ہو گیا نا، تو اس لیے فرمایا قیامت قریب ہے، تو اس میں آپ کی برحق بات ہے کہ قیامت جیسے ہی بندے کو موت آتی ہے تو حساب و کتاب باقی معاملات قبر جو ہے اس میں شروع ہو جاتا ہے معاملہ، اچھا ہے تو اچھا، برا ہے تو برا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا قیامت قریب ہے لوگوں کے لیے، اور فرمایا کہ لوگ جو ہیں قیامت قریب ہونے کے باوجود غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور منہ پھیرے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس جب کوئی نصیحت آتی ہے تو اس نصیحت کو بھی بس ایسے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں، سنتے ہیں تو کھیل کود میں سنتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان کے دل بھی کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی غفلت میں، اس سے مراد غفلت ہے کہ ان کے دل جو ہیں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان سے مراد وہ کفار اور مشرکین ہیں کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لائے، اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو حریص تھے کہ اس طرح کے یہ آپ چاہتے تھے کہ ایک ایک انسان جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ جہنم میں نہ جائے، اور یہ سب جو ہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے جنت کے حقدار بن جائے۔ لیکن ان کی اللہ تعالیٰ نے کیفیات بیان فرمائی ہے کہ وہ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں اور گویا کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی گستاخی کرتے ہیں، تو گویا کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اس ظلم کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں جلیں گے ہمیشہ کے لیے۔ تو فرمایا کہ حل ھذا نہیں ہے مگر الا بشر مثلکم تمہاری طرح کا انسان۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے کفار اور مشرکین بھی یہی کہتے تھے۔ آج کے ہمارے بعد مسلک والے جیسے کہتے ہیں کہ وہ حضور ہمارے جیسے ہی ہیں جی،
بشر ہی ہیں جی۔ تو یہ بات اس وقت کے یہود و نصارہ مشرکین بھی کہتے تھے، ایک دوسرے کو کہتے ہاں جی، ہاں جی، آپس میں اس وقت جب باتیں کرتے تھے، سرگوشیاں کرتے تھے، تو اس وقت بھی یہ باتیں کرتے تھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد از خدا بندہ ہے تو قصہ ہے مختصر، یعنی کہ اگر اللہ کے بعد کسی کی عظمت شان ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو ہم سب سنیوں کی، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کی شان اور عظمت ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا انما معاشرکم، میں بھی انسان ہوں، باصیت انسان، بشر بھی ہیں، آپ کے نور بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دونوں صفات دی ہیں، بشریت والی بھی، نورانیت والی بھی۔ تو اگر ہم بشر کا انکار کریں تب بھی کفر ہے، اور حضور کی نورانیت کا انکار کریں تب بھی کفر ہے۔ تو لہٰذا بشر بھی ہیں، یہ آپ کی صفات ہیں، بشر ہونا بھی صفت ہے ایک، اور ایک جو ہے نور ہونا بھی آپ کی صفت ہے۔ آفتاتون سحرا، اور آفتاتون سحرا کہ فرمایا گیا تم ایک جادوگر کے پاس نعوذ باللہ جاتے ہو، وانتم تبصرون، حالانکہ تم دیکھتے بھی ہو۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کو کیا، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے سب کے لیے ان لوگوں نے، ان بڈیروں نے، ان جو سرداروں نے ہمیشہ ان کی شان کے اندر بے ادبی اور گستاخیاں کی ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی۔ تو دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے تو صہیب رومی کو ہدایت عطا فرما دے، روم سے آئے تو ان کو ہدایت، سلمان فارسی کو ہدایت عطا فرما دی، فارس سے آئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، حضرت بلال حبشی حبش سے آئے تو وہاں پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت جو ہے غریبوں کو اکثر دیتا ہے، اور ہدایت مانگنے والوں کو ملتی ہے، لیکن جتنے یہ وڈیرے چودھری نمبردار ہوتے ہیں یہ ہمیشہ بے ادب اور گستاخ ہوتے ہیں، اور ان کو ہدایت بہت کام آتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ چاہے ہدایت دے۔ تو اس لیے جو ہے یہ سورۃ انبیاء جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا کثرت سے ذکر فرمایا ہے، یہ سارے انبیاء علیہ السلام کا کثرت سے انبیاء علیہ السلام کا ذکر اس میں آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام جو ہے سورہ انبیاء رکھا گیا ہے۔ اور یہ جب نبی کریم علیہ السلام حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت یہ سورت کا نزول ہوا، اور نبی کریم علیہ السلام پر جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی عظمتیں اور ان کی شانیں اور ان کی رفتیں بیان فرمائی ہیں اس سورت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔